بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین۔ آج اس مختصر سی گفتگو کا موضوع ائمہ علیہم السلام اور معصومین علیہم السلام کی قبور کی زیارت ہے۔ ویسے تو یہ بات ہم سب کو پتہ ہے اور ہم سب کے علم میں ہے کہ معصومین علیہم السلام کی زیارات کے سلسلے میں بے تحاشا احادیث وارد ہوئی ہیں، اور ملت اسلامیہ کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ اہل بیت رسول اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاندان سے تعلق رکھنے والی ہستیاں اور خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مطہر کی زیارت کا بے تحاشا ثواب ہے، بے تحاشا برکتوں کا حامل ہے یہ عمل زیارت۔ اور احادیث شاید سینکڑوں کی تعداد میں ہو، ہزاروں کی تعداد میں ہو ایسی احادیث، لیکن اگر بالفرض محال ہم احادیث سے قطع نظر گفتگو کرنا چاہیں، کیونکہ معاشرے میں مختلف سوچ اور مختلف افکار کے حامل لوگ موجود ہیں، تو اگر ہم احادیث سے قطع نظر اور احادیث کو ہٹا کر گفتگو کرنا چاہیں تو یہ ایک بہت بڑا سوال شاید کسی جدید تعلیم پانے والے شخص کے ذہن میں آ جائے کہ اس سے ہٹ کر بھی زیارت کی فضیلت اور زیارت کا کوئی ثواب یا زیارت کا کوئی اثر ہے یا نہیں ہے۔ دیکھیے، اس کے لیے ہمیں انسانی فطرت اور انسانی طبیعت، انسانی مزاج کو دیکھنا ہوگا کہ کیا انسانی مزاج اور انسانی طبیعت میں، انسانی فطرت میں کوئی ایسی چیز ہے کہ جو ہمیشہ ایک بہترین کردار کے مالک انسان کی متلاشی ہو۔ کیا انسان کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، حتیٰ لادین ہو، کسی مذہب سے تعلق نہ رکھتا ہو، حتیٰ دہریہ ہو، ملحد ہو، ایتھیسٹ ہو، کیا اس کی فطرت میں، اس کی طبیعت اور اس کے مزاج میں ایسا کوئی خانہ خالی ہے کہ جس میں وہ ایک ایسے صاحب عمل، باکردار اور انسانی صفات کے سلسلے میں بلند ترین صفات کے مالک انسان کو ڈھونڈ رہا ہو، جس کے ذریعے وہ اپنی ذات کو، اپنی فطرت کو، اپنے مزاج کو، اور یوں کہیے اپنی جبلت کو، اگر یہ کہا جا سکے، بہتر سے بہتر بنا سکے۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے معصومین علیہ السلام کی زیارت کی جانب ہم بڑھتے ہیں اور اس موضوع کے بارے میں تھوڑی بہت گفتگو مختصر انداز میں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں، انسان ہمیشہ ایک موٹیویشنل فیکٹر کا متلاشی ہے، اور مخصوصاً یہ فیکٹر اور یہ چیز اس وقت بہت زیادہ شدید ضرورت میں تبدیل ہو جاتی ہے کہ جس طرح سے پیاسے کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے بھوکے کو کھانے کی، اسی طرح سے موٹیویشنل فیکٹر کی ضرورت انسان کو اس وقت ہوتی ہے جب وہ زندگی کے بدترین گھمبیر ترین مسائل میں پھنسا ہوا ہو۔ وہ کیسے انسانوں کو ڈھونڈتا ہے؟ ان انسانوں کو کہ جو بدترین حالات میں رہ کر بھی، جنہوں نے بدترین صعوبتوں میں پھنس کر بھی بدترین حالات کا مقابلہ کرنے کے باوجود کردار انسانی کی سطح سے رتی برابر بھی تنزل نہیں کیا۔ نہ صرف یہ کہ تنزل نہیں کیا، بلکہ بدترین حالات، جیسے جیسے حالات ان کی زندگی میں بدترین ہوتے گئے، وہ اتنا ہی زیادہ صفات انسانی کی جانب، میں یہ نہیں کہوں گا عروج کرتے ہوئے دکھائی دیے، بلکہ میں کہوں گا ان کی ذات سے اتنی ہی زیادہ صفات انسانی سے متعلق افعال اور اعمال رونما ہوتے ہوئے دکھائی دیے۔ ہر شخص موٹیویشن کو چاہتا ہے۔ وہ بچہ کہ جو فیلڈ میں، میدان میں کھیل رہا ہے، جب اپنی ماں کو دیکھتا ہے کہ اس کی ماں اسے دیکھ رہی ہے، یا اپنے باپ کو دیکھتا ہے، اپنے کوچ کو دیکھتا ہے، تو ایک دفعہ اس میں ایک طاقت آ جاتی ہے، انرجی اور توانائی آ جاتی ہے، اور ایک موٹیویشنل ویوز اس کو ملتی ہے، جس کو آج کل کی نفسیات میں پازیٹیو ویوز کہا جاتا ہے، پازیٹیو انرجی کہا جاتا ہے، اور وہ کام کر گزرتا ہے کہ جو عام حالات میں نہیں کر گزرتا، نہیں کر سکتا۔ انہی بات کو دیکھتے ہوئے اگر ہم احادیث جو ائمہ علیہ السلام یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے سلسلے میں آئی ہے، ان سے قطع نظر کرتے ہوئے صرف اور صرف ائمہ کی زندگی کے واقعات کو مد نظر رکھیں، بطور مثال ذات والا صفات حضرت امیر علیہ السلام یا ذات والا صفات سید الشہداء علیہ السلام کی زندگی کے واقعات کو اگر ہم مد نظر رکھیں، شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کی زندگی میں رونما ہونے والے واقعات کو مد نظر رکھیں، تو یہ واقعات ہمیں ایک عجیب طرح کی طاقت اور توانائی دیتے ہیں کہ جب ہم ان کی زیارت کی جانب جاتے ہیں تو ہم کن کی زیارت کی جانب جا رہے ہیں؟ ان شخصیات کی جانب کہ جو بدترین حالات میں رہ کر بھی بلند ترین اور اعلیٰ ترین صفات انسانی کا جن شخصیات نے مظاہرہ کیا،
اور جب بھی انسان کسی شخص سے ملنے جاتا ہے، کسی کی قبر کی جانب جاتا ہے، جس طرح سے بھی اس کی شخصیت اس انسان کے سامنے ہوتی ہے، اس انسان کی زیارت کرنے والی کی شخصیت پر وہی اثرات مترتب ہوتے ہیں۔ اگر ہم جناب امیر علیہ السلام کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں تو ایک دفعہ ہمارے سامنے تاریخ، شجاعت امیر المومنین، سخاوت امیر المومنین، علم امیر المومنین، حلم امیر المومنین، غرض کہ انسانی صفات کے دائرے میں جتنی بھی صفات اپنے اعلیٰ ترین کمال کے مرحلے پر ہمیں دکھائی دیتی ہے، وہ مولا کائنات کی ذات میں دکھائی دیتی ہے۔ جب ان صفات کو سامنے رکھ کر ہم مولا کائنات کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو گویا ہم اس شخصیت کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں اور اپنی ذات میں اس بات کو اپنے آپ کو باور کروا رہے ہیں کہ یہ ذات ان صفات کی مالک تھی۔ یقیناً ہماری ذات پر ایک بہترین اثر پڑے گا، یقیناً ہماری ذات ایک مثبت توانائی لے گی، پازیٹیو انرجی لے گی کہ جو ہمیں زندگی کے مختلف مقامات پر ہماری مدد کرے گی اور ہمیں بہترین صفات کے حصول میں بہت اچھی طرح سے ہمارے لیے معاون اور مددگار ثابت ہوگی۔ تو اب ان تمام باتوں کو نظر میں رکھتے ہوئے کہ ائمہ علیہ السلام یا ذات ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ بے تحاشا روایات موجود ہونے کے باوجود اگر کوئی قطع نظر کرنا چاہے اور روایات کو نہ مانے کسی بھی وجہ کی بنا پر، تو خود یہ بات حقانیت شخصیت حضرت امیر علیہ السلام کو ثابت کرتی ہے اور کافی ہے کہ معصومین علیہ السلام کی شخصیت میں ایک ایسی خصوصیت موجود ہے اور ایک ایسی فضیلت موجود ہے کہ حتیٰ جو شخص خدا کو نہ مانے وہ شخص تاریخ معصومین کو پڑھ کر یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ شخص اور یہ ہستی انتہائی بلند ترین اعلیٰ صفات کی مالک تھی۔ آسان عبارت میں یا ایک دوسرے الفاظ میں یا دوسری عبارت میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ معصومین علیہ السلام کی شخصیت اس انسان کو بھی ایڈریس کرتی ہے، اس انسان کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے، کھینچتی ہے اور اپنی زیارت کے لیے آنے پر مجبور کرتی ہے کہ جو شخص کسی بھی قسم کے دین کو نہ مانتا ہو، اور ائمہ کی شخصیت میں یہ طاقت اور یہ فضیلت موجود ہے کہ وہ فطرت انسانی کو بغیر کسی مذہب کو بیچ میں لائے ہوئے ایڈریس کرنے کی اور مخاطب کرنے کی طاقت رکھتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔